God bless you. Please تشریف رکھیں. Thank you, Lord Jesus. خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. فریش ہیں, خوش ہیں. Show me your hands. Hallelujah. Praise God, praise God. ہم ایک بڑی ونڈرفل ٹیچنگ کر رہے ہیں. بیسیکلی وہ ڈاکٹرائن آف چرچ ہے. واٹ از چرچ؟ جس میں ہم مکاشفہ کی جو کلیسیائیں ہیں اس لیے اسٹڈی کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ کلیسیائیں ہیں جن کے بارے خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ریزوریکٹڈ جیسس جی اٹھنے کے بعد خود یہ ٹیچنگز لکھوائی جو ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ایز اے چرچ اس کو جاننا. میں نے بتایا تھا کہ جو لفظ چرچ ہے ایکلیزیا گریک میں کہتے ہیں. ایک کا مطلب ہے الگ کیے گئے, نکالے گئے, آؤٹ آف, دنیا سے, ابلیس سے, جہنم سے, تاریکی کے قبضے سے, یسوع کے کفارے کی قدرت سے نکالے گئے. کالیو از اے verb. It means you are called to do your work, your ministry with full responsibility. بڑی ذمہ داری کے ساتھ تم خدا کے کام کے لیے بلائے گئے ہو, الگ کیے گئے ہو, سیپریٹڈ لوگ. اس لیے ان کو برگزیدہ نسل, شاہی کاہنوں کا فرقہ, مقدس قوم, ڈیڈیکیٹڈ فار کرائسٹ, یہ چرچ کے نام ہیں. چرچ انگریزی کا لفظ ہے, انگلش کا لفظ ہے. کلیسیا صحیح لفظ ہے, کلیسیا, کیونکہ یہ ایکلیزیا کا ترجمہ ہے. اس کو مسیح کی دلہن بھی کہا گیا ہے, باڈی بھی کہا گیا ہے, بہت سے القاب ہے. لیونگ سٹونز, زندہ پتھر بھی کہا گیا ہے. یہ کلیسیا, کلیسیا الگ کی گئی جماعت, ڈیڈیکیٹڈ, ذمہ داری کے ساتھ, ایکشن کے اندر خداوند یسوع مسیح کو جلال دینے کے لیے اور آنر دینے کے لیے دنیا کے اندر خدا کی بادشاہت کی نمائندگی کر رہی ہے. That is called a church. Church is not an organization. چرچ بلڈنگ کا نام نہیں ہے. چرچ تنظیموں کا نام بھی نہیں ہے. چرچ جہاں بھی ہے ایماندار ہیں, believers. That's called church. 7 کلیسیاؤں میں سے ہم افسس کی کلیسیا کو سٹڈی کر رہے ہیں. مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت سے ہم تھوڑا سا ریویو کرتے ہوئے آگے جائیں گے کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ ان میں سے بہت سی باتوں کو سٹڈی کیا تھا. خداوند یسوع مسیح لکھتا ہے, افسس یوحنا کو لکھوا رہا ہے, افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ. اوکے, فرشتہ از اے پاسٹر. یہ لفظ فرشتے کا مطلب ہے لیڈر, پاسٹر, میسنجر, جو چرچ چلا رہا ہے. افسس میں بڑے بڑے سورماؤں نے کام کیا. افسس ایک وقت تھا جب رومن امپائر تھی, جب روم کا دور تھا. اب یورپ ہے, اب اس کا موجودہ نام یورپ ہے. یورپ کا پرانا نام روم ہے, روم کی امپائر. اب پریزنٹ نام یورپ ہے. یورپین یونین ریپرزینٹ کرتی ہے رومن امپائر کو. سیم ان کے لاز اینڈ میتھڈز اینڈ بہت ساری چیزیں سیم ہیں. ان کی گہری تفسیر دانیل کی کتاب کے اندر موجود ہے. افسس ایک بہت خوبصورت, جو سمرنا تھا یہ کیپٹل تھا, اور جو افسس تھا یہ روم کا جو اس وقت ترکی کے اندر آتا ہے, بہت خوبصورت شہر تھا, ونڈرفل قسم کا. لیکن اس کے اندر عیاشی تھی. اس کے اندر ارتمس دیوی کا مندر تھا. اس مندر میں ہر قسم کی فحاشی لیگل تھی. 2000 جسم فروش خواتین اور مرد اس مندر کے اندر رہتے تھے.
جب بھی کوئی نئی جوڑا شادی ہوتی تو اس مندر میں بدکاری کرنا ضروری ہوتا تھا، تاکہ اس دیوی کو زرخیزی کی دیوی کہتے تھے جو اولاد دیتی ہے۔ اگر وہاں کی جسم فروش خواتین یا مردوں کے ساتھ اگر جنسی ریلیشن بنایا جائے گا تو یہ ایک مقدس رسم گنی جاتی تھی۔ انتہائی گندا مذہب، انتہائی گندگی وہاں پر تھی۔ ارتمس دیوی کا روم نے ڈیانا نام بھی رکھا۔ ڈیانا گلیمر کی دیوی تھی، یہ خوبصورتی کی دیوی تھی۔ ڈیانا ہی کو ارتمس دیوی کہتے تھے۔ لیکن اس خطرناک معاشرے میں، ڈینجرس کلچر میں، اسی جگہ پر نیرو اور سیزر کو بھی پرستش کی جاتی تھی۔ روم اس جگہ کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتا تھا۔ یہ افسس کی ہسٹری ہے۔ اسی گرجے میں مقدس یوحنا رسول نے جا کر خدمت سر انجام دی۔ کچھ کہتے میں بھی یہ پائنیئر تھے۔ اسی گرجے میں پولس رسول نے خدمت کی۔ انہوں نے وہاں جا کر منادی کی، کلام سنائے، روحیں بچیں۔ اسی جگہ پر پرسکلا اور اکولا نے بھی خدمت کی۔ بڑے بڑے نام جڑے ہوئے ہیں اس جگہ کے ساتھ جہاں یہ کلیسیا بنائی گئی۔ اسی جگہ پر پولس رسول نے تھموتھیوس کو بطور پاسٹر مقرر کیا تھا، لیکن اندر گندگی تھی، گندے استاد تھے، گندا ماحول تھا، معاشرہ عیاش تھا، بہت ابیر جگہ تھی، روپیہ پیسہ تھا۔ That was the context of Ephesus۔ لیکن یہاں پر چرچ بھی بنا، بہت سے مسائل اٹھائے گئے، بہت سے دکھوں کے بعد یہ کلیسیا بنی۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ اوکے، جو اپنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہیں، لفظ جو اپنے ہاتھ میں ہے، گریک میں یہ اسٹرانگ ورب ہے۔ یونانی زبان میں یہ جو لفظ یا ورب یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے تھیٹاریو از اے ورب۔ اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح نے کلیسیاؤں کو بڑی مضبوطی سے، بڑی اسٹرانگلی گرپ رکھی ہوئی ہے، اور یسوع کلیسیا کے اندر رہتا ہے اور کلیسیا پر اس کا مکمل ہاتھ رہتا ہے، اور وہ کلیسیا کی ہر ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھتا ہے۔ یہ جو ستارے ہیں یہ کلیسیا کو پیش کرتا ہے، اور 7 ستاروں اور 7 چراغدانوں کا مطلب ہے کہ عالمگیر کلیسیا، جہاں جہاں بھی میرے نام سے لوگ اکٹھے ہیں، میں وہاں موجود ہوں، میں سپروائز کر رہا ہوں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کا ہر کام اور ہر ایکٹیویٹیز جانتا ہوں۔ اس لیے چرچ، اس سے پہلے کہ تو اپنے آپ کو اختیار میں رکھے، سمجھ لے کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہے، اور یسوع مسیح ہر کلیسیا کے اندر سپروائزری کے رول پر چیک کرنے کے لیے، خدا کے بدن کو دیکھنے کے لیے کلیسیا کے اندر موجود ہے، اور اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں رہتی ہیں۔ It's a very strong verb، جس کا مطلب یہ ہے پاورفلی پوزیشن میں رکھنا۔ آگے لکھتا ہے، چرچ جس کو چراغوں کی طرح نظر آنا چاہیے، جس کی روشنی دنیا میں جانی چاہیے، میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں۔ میں اس کو ریویو کر رہا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ کا کنیکشن بنے، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ ویری نائس، بہت سے اچھے کام ہم آلریڈی اس کے دیکھ چکے ہیں کہ یہ بہت اچھے کام کرتے ہیں، ویل ڈن۔ تیری مشقت، ہارڈ ورکنگ، ویل ڈن۔ تو بہت سٹرگل کرتا ہے، محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ تیرا صبر بھی میں جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ بہت سارے کلیسیاؤں کے اندر یہ جو لفظ بدکاری کرنے والے لوگ ہیں، یہ بھی رانگ ٹیچنگ کے ذریعے چرچ کے اندر ان ہیں۔ اس کا ہم نے ذکر پچھلی دفعہ کیا بھی تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔
نہیں تو میں ایک ریفرنس اگر آپ میرے ساتھ پہلا قرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 9 آیت کو دیکھیں تو چرچ کے اندر کے مسائل آپ کو نظر آئیں گے کہ چرچ میں کیا پرابلمز گھسی ہوئی تھیں، جس میں پولس رسول بھی ان چیزوں پر بڑی سنجیدگی سے ان پر لکھتا ہے. میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا. یہ تو نہیں لکھا، یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں یا ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا ہی سے نکل کر جانا پڑے گا. وہ تو دنیا ہے، دنیا کے اندر یہ لوگ پائے جاتے ہیں. میں دنیا کی بات کہتا نہیں کر رہا، لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی یا بہن کہلا کر، یعنی یہ ایماندار ہیں، ایماندار کہلا کر حرام کار یا لالچ یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسوں کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ، کیونکہ یہ وہ ایماندار ہیں جو چرچ میں ہیں، جو بھائی کہلاتے ہیں، جو بپتسمہ یافتہ بنے ہوئے ہیں، یہ کرسچن ہیں، لیکن یسوع مسیح کی صلیب کو اور اس کفارے کی قدرت کو علانیہ ذلیل کر رہے ہیں اور اس قسم کے گھنونے کام کر رہے ہیں. میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایسوں سے کنارہ کرو، بلکہ ڈونٹ ہیو اے فیلوشپ ود them، بلکہ ان کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ. شاباش افسس کی کلیسیا کے، تو بدوں کو نہیں دیکھ سکتا، اس سے مجھے خوشی ہے کہ تو اسٹرانگلی ان پر نظر رکھے ہوئے. دیٹس ویری گڈ. شاباش ملتی ہے اس کلیسیا کے خادموں کو، پاسٹر کو جو اس کو چلا رہا، جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں. That's another powerful word کہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں لیکن ہے نہیں. یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ بہت ساری غلط ٹیچنگ، رانگ ٹیچنگ، ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ جو رانگ ٹیچنگ ہوتی ہے یہ کینسر ہے، ایکول ٹو کینسر ہے. اگر آپ خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے اور خدا کا کلام جھوٹے لوگوں سے سنتے ہیں، غلط تعلیم پاتے ہیں، رانگ ٹیچنگ پا رہے ہیں، غلط تفسیریں سن رہے ہیں، تو یہ ٹیچنگ نہیں ہے بلکہ اٹ از اے گینگرین اینڈ اٹ از اے کینسر جو چرچ کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دے گی اور برباد کر دے گی. اس گرجے کو یہ بھی شاباش ملتی ہے کہ تو جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں. ایک دفعہ اسی یوحنا نے اپنے خط کے اندر، اگر آپ پہلا یوحنا 4 باب نکالیں اور پہلی 3 آیات دیکھیں، فرسٹ جان پہلا یوحنا 4 باب اور پہلی 3 آیات، ایک اسٹرانگ وارننگ ہے. اور وہ وارننگ کیا ہے؟ پہلا یوحنا فرسٹ جان چیپٹر 1 ورس 1، اے عزیزو، بیلوڈ، چرچ کو کہہ رہا ہے، ایمانداروں کو کہہ رہا ہے، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو کہ سارے ٹھیک ہیں. نو، آپ کو بائبل آنی چاہیے، آپ کے بچوں کو بھی بائبل آنی چاہیے، ایجوکیٹ کریں ان کو. ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ، ٹیسٹ کرو. آپ کے پاس قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ خدا کے کلام کو چیک کر سکیں، اس کو جان سکیں. ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں بھی یا نہیں. کیوں؟ کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. دیکھ رہے، نبی نکل کھڑے ہوئے، پروفیسیز کر رہے ہیں، خدا کا کلام سکھا رہے ہیں، ٹیچنگز کر رہے ہیں، کلام کی منادی کر رہے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے کسی اچھے بائبل سکول سے، کسی اچھے اساتذہ سے، ٹیچر سے کبھی نہیں سیکھا. پھر ان کو سیکھنے کا شوق بھی نہیں، لیکن دے آر ٹیچنگ. یہ روحیں ڈینجرس ہیں، یہ گینگرین کر رہی ہیں چرچ کو.
اس لیے کلیسیاں بالغ نہیں ہیں، میچور نہیں ہیں، ڈسائپلشپ نہیں ہے، شاگردیت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی روح ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے نا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، کئی دفعہ ہم تالیاں مارتے ہیں اور کئیوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیوں مار رہے ہیں، کون سی گفتگو ہے جس کو ہم چیک کر رہے ہیں۔ ہر روح کا یقین نہ کرو، یہ وہی یوحنا کہہ رہا ہے جو مکاشفہ بھی لکھوا رہا ہے یسوع سے۔ لیکن اس گرجے کو اس پہ بھی شاباش ملتی ہے کہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، اپوسل کہتے ہیں۔ اپوسل جو لفظ ہے، جو رسول لفظ ہے، یہ بائبل میں خصوصی طور پر نئے عہد نامے میں بڑا خاص لفظ ہے۔ رسول کا مطلب ہے جس کو یسوع نے باقاعدہ مقرر کر کے اپنا کلام سنانے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ اسپیشل ordained by direct Jesus۔ جیسے 12 رسول تھے، پولس رسول اپنے آپ کو رسول کہتا ہے کہ مجھے یسوع نے مقرر کیا ہے، اس لیے ہماری باتیں اتھینٹک ہیں، ہماری باتیں جینون ہیں، ہماری باتوں پہ کمپرومائز نہ کرو، کیونکہ یہی یسوع نے لکھوائی ہیں۔ اگر کوئی ان سے ہٹ کر کلام سناتا ہے، ان سے ہٹ کے ٹیچنگ دیتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اس کی یسوع عدالت کرے گا، کیونکہ خود یسوع سپروائز کر رہا ہے چیزوں کو۔ تو عزیزو، ہم چرچ ہیں۔ چرچ وہ ہے جو مسیح کے کلام اور اس کی بشارت پر نظر رکھتا ہے۔ ویری گڈ، تو اچھا ہے کہ تو یہ بھی کوالیفیکیشن رکھتا ہے، اور تو نے رسول کہتے ہیں ہے نہیں، تو نے ان کو ٹیسٹ کر کر جھوٹا پایا ہے۔ پریز دی لارڈ، یہ اچھی باتیں آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ تعلیم ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس کا خوبصورت رزلٹ یہ ہے کہ جب آپ ہمارا کلام سن کر یا کسی کا بھی سنتے ہیں، اس کو خود چیک کریں۔ بہت سارے گرجے کے اندر جب کلام ہو رہا ہوتا ہے، ان کے کان کنسنٹریشن سے نہیں سن رہے ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کلام ہو کیا رہا ہے، فارمیلٹی کے طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں، گپے مارتے رہتے ہیں، توجہ ہٹائی رکھتے ہیں، کنسنٹریشن نہیں کرتے۔ ان کے پاس بائبل ہوتی ہے لیکن کھولتے نہیں، تلاوت کے اندر شامل نہیں ہوتے، لفظوں کے معنی نہیں سمجھتے، اور بس بہت کچھ فضول ہو جاتا ہے، اور وہ ڈسرن نہیں کر پاتے، اور ان کی زندگیاں مسیح میں کبھی بلوغت نہیں پاتی۔ ویری گڈ، اس نے کہا کہ تو ان کو جانتا ہے، تو نے جھوٹے استادوں کو پرکھ لیا ہے، ویری نائس، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، ویری گڈ، تو پرسیکیوشن سے گزرتا ہے، میرے نام کی خاطر دکھوں سے گزر رہا ہے، ویری گڈ۔ چوتھی آیت، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے، سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی مجھے تجھ سے شکایت ہے۔ چرچ، ایمانداروں سے مجھے شکایت ہے، کیا؟ کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت کیا کر دی ہے؟ چھوڑ دی ہے۔ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ اگاپے لفظ ہے، اگاپے، ڈیوائن لو، جو تیرا یسوع کے ساتھ اور خدا کے ساتھ تھا، اب نہیں ہے۔ حالانکہ تو بڑے اچھے کام کر رہا ہے، حالانکہ تو گرجے آتا ہے، حالانکہ تو منسٹری کر رہا ہے، حالانکہ تو بڑے بڑے کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ مسیح کی جو جنون محبت ہے اس کو تو نے چھوڑ دیا، وہ تیرے اندر نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، میرے ساتھ ایک ریفرنس دے کے یرمیہ کی کتاب نکالیں، 2 باب 2 آیت، یرمیہ 2 باب اور اس کی 2 آیت۔ یرمیہ کو خدا کہتا ہے اسرائیل کے لیے کہ تو جا اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہہ۔ کس کے کان میں؟ یروشلم، اسرائیل، جو بڑے ہیکل میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو بڑی عبادتیں کرتے ہیں، جو بہت سی سیکریفائسز کرتے ہیں، تو جا اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہہ۔ کیا کہہ؟ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت کہتے ہیں ڈیپ لو، فرسٹ لو، میں تیری جوانی کی الفت، فیلوشپ، جو تو نے اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں،
کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی. سیم گفتگو ہو رہی ہے چرچ کے ساتھ, سیم گفتگو ہے, سیم گفتگو ہے. سو خدا کہتا ہے کہ چرچ, اسرائیل اور میں, ہمارا جو رشتہ ہے یہ میاں بیوی کی طرح کا ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرح کا ہے. لیکن اسرائیل, تیری جوانی کی الفت جب تو ملک مصر سے نکلا تھا اب نہیں ہے. یو لیفٹ. الفت کا جو مطلب ہے, ہم انگریزی میں اس کو ہنی مون بھی کہتے ہیں. دا ڈیپ انٹیمیسی ریلیشن شپ بٹوین دا ہسبینڈ اینڈ وائف. تیرا ایک وقت تھا کہ میں اور تو ایک بدن تھے, ایک روح تھے, ایک جان تھے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت میں تھے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. مگر اب میں اس کو یاد کرتا ہوں کیونکہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. اب میں تیری ترجیح نہیں ہوں. اب میں اس لو کو دیکھنا چاہتا ہوں جو میں نے تجھ سے کیا تھا, جو یسوع نے تجھ سے کیا تھا. تو اب چرچ اس طرح لو نہیں کر رہا. ہم گناہگار تھے اور مسیح ہماری خاطر موا. دیٹ واز لو. ہم اس قابل بھی نہ تھے کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کے معیار پہ لے کے جاتے, لیکن اس کے باوجود خدا نے اپنا بیٹا بھیجا اور اس کے کفارے کے وسیلے سے ہمارے اندر یہ محبت ڈالی اور ہم اس کی دلہن بن کر سامنے آئے. اس کے خون سے دھلی ہوئی دلہن جو اس کے ساتھ گہری محبت میں ایک باڈی کے ساتھ کھڑی ہوئی, اور دیٹ از کالڈ ا چرچ. ہاللیلویا. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. چیک کرنا چاہیے, ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اس کو چیک کرنا چاہیے. آپ کی دعائیا زندگی کیوں بند ہوئی؟ آپ کا یسوع کے ساتھ رشتہ کیوں ٹوٹا؟ آپ اب اس طرح خدا کے سامنے کیوں نہیں جاتے؟ اسرائیل, میں تیری الفت کو یاد کرتا ہوں, تیرے کاموں کو یاد نہیں کرتا کہ تو بڑا ڈیڈیکیٹ. نو نو نو, خدا رفاقت کو تلاش کرتا ہے. اس لیے چرچ مسیح کی دلہن ہے, روحانی اسپریچول برائڈ ہے. اس لیے اس کی ایک اور اس لو کی, کیونکہ اس لو کو اس ریلیشن شپ میں دیکھا جا سکتا ہے. امثال کی کتاب اس کا 5 باب 18 دیکھیں. تیری پہلی سی محبت تو نے چھوڑ دی ہے. انڈرسٹینڈ کریں کہ امثال 5 باب 18 یہاں پر بھی ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن شپ کو ایک ڈیپ ریلیشن شپ میں بیان کیا گیا ہے. یا لکھا ہے تیرا سوتا مبارک ہو اور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ. کیسے؟ پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانت. دس از واٹ دا جیزس وانٹ. یسوع ہم میں ایسے رہتا ہے, ہم اس کی جوانی کی بیوی ہیں. چرچ اس کی دلہن, اس کی باڈی ہے. ہمارا ڈی این اے سیم ہوا ہے. لیکن پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانند اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت سودا کرے. That is an intoxicated love between husband and wife and Christ and church. The deep intimacy love جو میاں بیوی میں ہوتا ہے وہی چرچ اور کرائسٹ میں ہونا چاہیے. اور اب آپ نے دیکھنا ہے کہ بطور دلہن, بطور کلیسیا کے ممبر, کیا آپ کے اندر یہ والی محبت یسوع کے لیے پائی جاتی ہے؟ کیا آپ بھی اس مکاشفہ جو آپ کے سامنے بولا جا رہا ہے, ڈو یو ہیو دا سیم لو فار کرائسٹ جس میں یسوع رہنا چاہتا ہے؟ اس کی محبت تجھے ہمیشہ فریتفا رکھے. یہ جو لفظ فریتفا ہے یہ ایسے ہے جیسے ایک نشہ ہے, ایک روحانی نشہ ہے. تیری ازدواج خداوند یسوع مسیح کلیسیا میں ایک ڈیپ انٹیمیسی ریلیشن شپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. گہری محبت.
اگر ہماری یسوع کے ساتھ گہری محبت نہیں تو اتلے جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کا نمبر 0 ہے. خداوند یسوع کہتا ہے ویری گڈ بٹ آئی ڈونٹ وانٹ اٹ. اگر اس میں یہ محبت ہی نہیں تو پھر ایسی زندگی، ایسا رشتہ، ایسے ریلیشن شپ تیرے فضول ہیں، بیکار ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں رکھتے. دے آر ڈیڈ چرچ. اس لیے یرمیہ کو نبی کہتا ہے جا کر اس کے کان میں کہہ یو ہیو نو لو فار می. بھلے تو جتنی مرضی قربانیاں چڑھاتا رہے. عزیزو خدا کی محبت کو چیک کریں. خدا نے دنیا سے محبت کی. اگاپے لو، ڈیپ لو، انکنڈیشنل لو. ہم کنڈیشن سے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تو ایسے کرے گا تو پھر میں ایسے کروں گا. اگر آپ ایسے کرو گے تو ہم ایسے کریں گے. اگر ہم ایسے کریں گے تو آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا. دس از کنڈیشنل لو. دس از ناٹ این اگاپے لو. یہ ڈیوائن لو نہیں ہے. یسوع مسیح ہمیں آ کے کہتا ہے بھلے تو گناہگار ہے، بھلے تو جیسا بھی ہے، پھر بھی میں اپنی جان تجھے بچانے کے لیے دے دوں گا تاکہ میرے کفارے کی قدرت سے تیری زندگی بچے اور تو اس گندگی سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جائے. دس از کالڈ اگاپے لو، جو پاکرو سے آتا ہے. چرچ مجھے تجھ سے شکایت ہے. آج دیکھیں کتنے چرچ ہیں جو بھائی کے لا کر، تو جو ابھی لسٹ ہم نے پیچھے پڑھی ہے، اپنے آپ کو بھائی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بلیور کہتے ہیں، لیکن ہے نہیں. بہت ساری ایسے گناہ ہیں جو چرچ کے اندر موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں. عزیزو 5ویں آیت میں کہتا ہے پس خیال کر. کیا کر؟ خیال کر. پس خیال کر، کنسنٹریٹ کر، توجہ کر. اور جو گریک میں ورب ہے اس کے لیے that's a very powerful verb. مینیمونیو لفظ ہے. مینیمونیو is a present active imperative sentence. اس a present موجودہ ایکٹیو ہے، امپیریٹو حکمیہ جملہ. یہ حکم ہے. یہ جو اردو ترجمہ ہے نا خیال کر، یہ جو لفظ خیال کرنا ہے اس کا ترجمہ ڈکشنری میں ہے ٹو بی مائنڈ فل، ریمبر، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ حکم ہے، حکمیہ جملہ. تھنک اباؤٹ دیٹ. اب تیری محبت ٹھنڈی کیوں پڑ گئی ہے؟ کیوں تو خدا سے باغی ہو گیا ہے؟ کیوں تیرے لیے بائبل کے کلام اب کوئی معنی نہیں رکھتے؟ میں تجھے، اگر ہم اس کو جنرل بولیں اس گرامیٹیکل انالیسس کے ساتھ، تو یسوع کہہ رہا ہے چرچ میں تجھے حکم دیتا ہوں اپنی حرکتوں پہ سوچ اور واپس آ جا. میں تجھے حکم دیتا ہوں. جیسس از دا ہیڈ آف دا چرچ. میں تجھے حکم دیتا ہوں، بلکہ یہ حکم ایکٹیو ہے، یہ جاری رہے گا کہ تو کہاں سے گرا. کہاں سے گرا سوچنا چاہیے. ہم آکڑ میں رہتے ہیں، ہم ریونج میں رہتے ہیں، انتقام میں رہتے ہیں. ہم اپنی انا کے اندر پھنسے ہوئے شخص ہیں. ہم سیلف سینٹرڈ ہیں. اسی لیے پولس رسول ایک لسٹ ہمارے سامنے رکھتا ہے اور میں چاہتا ہوں جلدی سے ہم اس لسٹ کو بھی پڑھیں. 2 تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت. یہ بھی افسس کے گرجے کا پادری ہے. پولس رسول یہ جو تیموتھیوس کا خط ہے یہ افسس کے گرجے میں پادری ہے جس کی سٹوری پڑھ رہے ہیں. اب سنیں 2 تیموتھیوس کا خط نکالیں، اس کا 3 باب پہلی آیت میں دیکھیں لکھا ہے لیکن یہ جان رکھ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی، مرد اور عورتیں سیلفش ہو جائیں گی. خود غرض، سیلف سینٹرڈ زندگی، زار دوست، روپے پیسہ کا چکر پڑ جائے گا، شیخی باز، مغرور، پراؤڈ، بدگو، بیک بائٹر، پیچھے برائیاں کرنے والے، ماں باپ کے نافرمان. دیکھ، ماں باپ کے نافرمان،
ایسی اولاد پیدا ہوگی جو اپنے ماں باپ کی نہیں سنے گی. نہ شکرے خدا، نہ شکرہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کفارے کو رد کریں گے، مسیح کو رد کریں گے. وہ شکریہ ادا تک نہیں کریں گے کہ یسوع نے میرے لیے جان دیتی ہے. انہیں نہ شکرے ہو جائیں. اوکے، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سانگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، توند مزاج یعنی زبردست غصے والے، نیکی کے دشمن، دغا باز، ٹھیٹھ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے، نظر کرسچن ہی ہوں گے، بیٹھے بھی گرجے چ ہوں گے، مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے کنارہ کرنا. ایسوں سے کیا کرنا؟ اوائڈ کرنا. اوائڈ کریں، کیونکہ یہ بھی گرجے میں ہی ہے لیکن ہٹ دھرم ہے. ہن اے مسیح دی دلہن ہے جیڑی جہدے چ اے والیاں صفتاں نے. یہ دلہن انج دی ہوندی ہے، یسوع انج دا. ایویں تھوڑا وہ کہہ رہا کہ یاد کر تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، اب تو وہ نہیں ہے، تو بدل گیا. جیسے ہم کسی ٹائم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اب ہم بدل گئے. ہاں تسی بدل گئے تو بدل گئے تو واپس بھی آ سکتے. واپس آ جا. کیا کہہ رہا ہو؟ یاد کر کہاں سے گرا اور پھر توبہ کر. اگلا بھی حکم جاری ہو رہا ہے. یاد کر کہاں سے گرا، توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. کس طرح کام کر؟ پہلا جی میں پہلا تیری خدا دے نال رفاقت اور فیلوشپ تھی. توبہ کا کیا مطلب ہے؟ ٹو چینج آف مائنڈ، چینج آف ایٹیٹیوڈ. توبہ کا مطلب ہے اپنے رویے کلام کے مطابق سیدھے کر. جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے توبہ، ریپینٹ، میٹانوئو گریک میں. میٹا ساتھ، نوئو ٹو انڈرسٹینڈ دا ورڈ آف گاڈ، understand the knowledge of God. It means repent, change of mind, change of thought, change of attitude because of the word of God, because of the knowledge of the word of God. This is called repentance. توبہ اس کو کہتے ہیں. میٹا، میٹا کا مطلب ہے ساتھ، with. to know، گریک کے دو الفاظ ہیں توبہ کے لیے. کمپاؤنڈ ورب ہے، دو لفظ مل کر ایک لفظ بنتا ہے. تو توبہ کر، توبہ کر، ریفلیکٹ کر، غور کر. پھر سخت وارننگ ہے آگے. اگر تو توبہ نہ کرے گا یا کرے گی تو پھر میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. پھر ججمنٹ کے لیے بھی تیار رہ. پھر تیری عدالت ہوگی. تیرے چراغ دان کو، کہ میں تو خود گرجے میں رہتا ہوں، یسوع کہہ نہیں رہا میں نے تو تجھے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. تیری ہر ایکٹیویٹیز پر میری نظر ہے. اور پھر ویسے بھی ہم خود بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں خدا کا مقدس ہوں. I am the temple of the Holy Spirit. If you are the temple of the Holy Spirit, then God is living in you. پھر خدا تجھ میں رہتا ہے. اور اگر اندر خدا ہے اور تو بطور بیوی اس کے ساتھ بگڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ناراض ہے، اس سے بات نہیں کرتی، اس سے فیلوشپ نہیں رکھتی، تیرا دل سخت ہے، ہارڈ ہارٹڈ ہے، تو اس قسم کی گندگی میں ہے، تو پھر یاد کر کے تو کہاں سے گری. اگر تو نے توبہ نہ کی تو کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اسے برباد کر دے گا. خدا اسے برباد کرے گا. تھنک اباؤٹ دیٹ سیریسلی. وی آر دا چرچ. آج چرچز کے اندر اس قسم کی سنجیدگی نہیں ہے. اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دانوں کو اس کے جگہ سے ہٹا دوں گا. چھٹی آیت. البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکولیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں. ایک خطرناک بدعت جو اس گرجے کے اندر پائی جاتی ہے اس کا نام نکانور یا نکولس نامی شخص تھا جس نے ایک بھیانک تعلیم گرجے میں دی جس کو نکولیوں یا نکولس یا نکولیوں کی تعلیم کہتے ہیں. یہ ہیرسی تھی، یہ بدعت تھی. یہ کیا کہتے تھے؟
یہ کہتے تھے ہر قسم دی قربانی دا گوشت چاہے وہ جتھے بھی ہے کرسچن کھا سکتے نے. پہلا تو انہوں نے گوشت تو پابندی اٹھائی گرجے چ جیڑا مرجی کھاؤ, پاویں وہ مندراں چ آ, پاویں وہ درباراں تے آ, پاویں وہ جتھے بھی آ, ساڈی روح پا کے. اے نکولس انطاکیہ کی کلیسیا کے ساتھ کنیکٹڈ بندہ تھا, اس نے گرجے کے اندر یہ خطرناک تعلیم پھیلا دی. آج دیکھیں, میں بہت اوپنلی تو نہیں بولوں گا, آپ بہت سمجھدار ہیں, بہت سارے گرجوں میں یہ تعلیم پائی جاتی ہے. کوئی نہیں ہوں کی ہو گیا کھا. یہ نکولیٹین کی تعلیم تھی جس سے یسوع کہتا ہے ویری گڈ, تو نفرت کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں. یسوع کہتا ہے مجھے بھی نفرت ہے اس گروپ سے جس نے گرجے میں یہ تعلیم دی ہوئی. There is a wonderful history of the Nicolaitans gospel جو انہوں نے پھیلائی اندر جا کر. پہلی چیز انہوں نے کیا تعلیم اجازت دی کہ قربانیوں کے گوشت کسی بھی قسم کے ہیں کھائے جا سکتے ہیں. نمبر 2, انہوں نے دوسری تعلیم یہ دی کہ حرام کاری کرنا یا 2 بیویاں رکھنا یا 3 بیویاں رکھنا کوئی گناہ نہیں. is illegal in the church. بہت سارے لوگ افسس کے چرچ میں اس قسم کی گندی تعلیم کے پیروکار ہو گئے. ان کے بارے لکھا ہے نکولیٹینز پرورژن دا ٹروتھ. انہوں نے سچائی بدل کے رکھ دی, معاشرہ گندا کیا انہوں نے, مسیحیوں کو اجازت دی. انہوں نے مسیحیوں کو شراب اور نشہ تک پینے کی اجازت دے دی. کچھ نہیں ہوتا, ہماری روح پاک ہے, فضل کے نیچے ہم فضل کے, ہم گریس کے نیچے ہیں اور گریس ہمیں دھوتی رہتی ہے, اس لیے اپنی زندگی انجوائے کریں جیسے بھی کر سکتے ہیں. یو آر سیوڈ بائی دا گریس آف جیسس. دیٹس کالڈ نکولیٹین ٹیچنگس. ڈینجرس, ویری ویری ڈینجرس ٹیچنگ ان دا چرچ. کیوں؟ کیونکہ اس قسم کی ٹیچنگ چرچ کے اندر موجود ہے. مکاشفہ 2 باب اور اس کی اگر 15 آیت دیکھیں, اسی 2 باب کی 15 آیت میں دوبارہ ان کا ذکر آتا ہے. 15 آیت میں بھی لکھا ہے چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکولیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں. یہ پرگمن کی کلیسیا کو بھی وارننگ مل رہی ہے, تیرے اندر بھی ہیں. میں سب جاننا ہے کہ اندر کی ہو رہا ہے, تیرے بھی اندر ہیں. انہوں نے جو معاشرہ خراب کیا ہوا ہے. آج دیکھیں کتنی ٹیچنگ ہے. لوگ کی 2 ویاہ کرا کے آرام نہ کلام سنا دینے, ہم 2 سنا کر دینے, 3 کر کے ہم 2 سنا کر دینے, شراب پی کے اگلے پتہ نہیں کی کر دینے. This is a Nicolaitan teaching in the book of Revelation chapter 2 and chapter 1. میں ان سے نفرت کرتا ہوں. ہاں ویری گڈ, تو بھی ان سے نفرت کرتا ہے. کتنا ضروری ہے آپ کو خدا کا کلام آئے, ورنہ جیڑا جنہیں لائی گلی وہ نہیں تو چلی ہونے کیا جی انج ہوئے گا. یہ وہ نکولیٹینز تھے جنہوں نے فحاشی پھیلائی, پورنوگرافی دیکھنے کی اجازت انہوں نے دی, کیونکہ ڈیانا کے مندر میں ساری فحاشی تو ویسے ہی لیگل تھی, پابندی تھی ہی نہیں. ہن انٹرنیٹ تے بیٹھی ہے, کوئی پابندی نہیں. تسی اپنے انٹرنیٹ تے جڑا مرضی کھول کے شاید ویکھ لو, کوئی پابندی ہے تے کوئی بھی نہیں. اور اتو خادم بھی کہے یا بائبل ٹیچر کہن سیمنری چے یا استاد کہن کہ پھر کی ہویا, انٹرٹینمنٹ کی ہو گیا ویکھنا, تو ویکھ. تے اے پھر اے بندہ جے جڑا نکولیٹین دے گروپ دا بندہ, خطرناک شخص گرجے چ بڑھ گیا. تے یسوع آندا ہے میں بذات خود تیرے چراغ دان ہٹاواں گا. کے کنی کہ دیر گرجے والے تے تینوں کڈن نہیں دے, میں کڈاں گا, میں تیرے تے ہاتھ پاواں گا. صحیح, ہاں انہاں نوں شاباش مل رہی ہے, شاباش, تو ان سے نفرت کرتا ہے. ویری گڈ. اسی تے آنے کو کوئی پرسنل میٹر ہے یار, کسے تے پھر کی ہے, تو چھڑ 3 بیویاں رکھیاں نے, تسی سر گیت گا کے وکھاؤ, تہاڈی بڑی سر بڑی اچھی ہے,
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਰੂਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਮਨ 'ਚ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਕੋਲੇਟੀਅਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਾ ਵੇਖ, ਤੇ मेरी आंखें आग के शोला की मानद हैं और मेरी आंखों से तू बच नहीं सकता। तू बंदियां तो बच सकना है, तू बिशपां तो बच सकना है, तू लीडरां तो बच सकना है, लेकिन 7 सितारियां दा भेत ये एक बारी पढ़ लै, ये कलीसिया मैं हाथ ते चुकी है, तो मेरे तो किंज बचेगा। अजीजो, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। लफज ते जाके घर गौर करना अज, है ना। 2025 से बड़िया ना मैं बताऊं, लेकिन जरा 2026 से एंटर होके वेखो, व्हाट इज द योर रोल विद गॉड, स्पिरिचुअल कनेक्शन विद जीसस, जैसे हमने पढ़ा है। दूसरा, क्या आप इतनी काबिलियत रखते हैं कि आप इस किस्म की गंदी टीचिंग को चेक कर सकें? आप में काबिलियत है? आपके बच्चे बाइबल पढ़ते हैं, अच्छे लीडर हैं। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੰਮ ਸੱਚੇ ਉਹਦੇ ਗਾ ਰਹੇ थे कि एक पुश्त दूसरी पुश्त ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਸਚਾਈ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਤ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਤ ਸਚਾਈ ਜਾਂ ਕਲਾਮ ਦੂਜੀ ਪੁਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਫਾਰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਤ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? Who will tell your next generation about this principle? नहीं तो फिर मैं तेरे चिराग दान आके खुद हटा दूंगा। ऐ जड़ा मुकाशवा है, यीशु मुर्दों में से जिंदा है और कलीसियाओं में फिर रहा है। जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आखिरी बात वो लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदोस में है फल खाने को दूंगा। लेकिन जो क्या है? गालिब आए। ये तो फिर जंग है, ये तो एक चंगी भली वॉर है। स्ट्रॉन्ग ग्रीक वर्ड है गालिब आने का, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ब, और ये प्रेजेंट एक्टिव पार्टिसिपल टेंस है। ये जो गालिब लफ्ज है ग्रीक के अंदर, इट्स ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, जिसका तर्जमा है कॉन्कर, फाते जिंदगी गुजारना। विक्टिम नहीं, विक्टर बन के रहना है, सक्सेसफुल जिंदगी गुजारना। जैसे पौलुस रसूल कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका और अब मेरे कूच करने का वक्त आ गया है। हुण वारी थिमोथियस तेरी है, तू मेरे बाद इस जंग च शामिल है। जितनी बातें मैंने पढ़ी हैं, ये सुतियां नहीं गलबा पाया जाना। नो, यू हैव टू फाइट। एमिनली के सब हथियार बांध लो। तुम्हारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, इज ए वॉरफेयर। हमारे ऊपर ये वॉरफेयर हमला करती है, हमें अटैक करती है, हमें गुस्सा दिलाती है, हमें वार्म अप करती है, हमें हमारे अंदर ये तहरीक बिल्ट अप करती है ताकि ये शख्स फना हो जाएं, ये शिकस्त खाएं, ये हारें, चर्च हारे, हम जीते। लेकिन यीशु ने कहा हुआ है, हमें सिखाया हुआ है कि यीशु मसीह के लहू के अंदर ये कुदरत पाई जाती है, और लिखा है हम उसके खून के वसीले से गालिब आए हैं, उसके मुंह के कलाम के वसीले से गालिब आए हैं। जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त, ये वो बड़ी पुरानी बात है जब खुदा ने बागे अदन में दरख्त लगाया था। अब ये पैराडाइज है, ये जो फरदोस लफ्ज है ना, ये पैराडाइज है। अब यीशु ने जब आना है तो गिरजे को पैराडाइज में लेके जाना है। पैराडाइज या फरदोस वो जगह है
جہاں خود یسوع ہوگا، جہاں اس کا جلال ہوگا، جہاں سب مقدسین ہوں گے، پھر نہ رونا ہوگا، نہ ماتم ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ دکھ ہوں گے، اور برے کا چہرہ تم روبرو دیکھو گے۔ وہاں کی زندگی میں تجھے دوں گا اور تو وہاں پر آئے گا اور پھر یسوع کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ تب ماتم ختم کر دے گا خدا، اور دنیا جہنم میں جائے گی اور گناہ گار وہاں جائیں گے، اور خداوند تجھے فردوس مین پیراڈائز، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا جہاں خود میں رہتا ہوں۔ عزیزو، یہ پریولیج انہیں کو ملے گا۔ یہ جو زندگی کا درخت ہے، کئی سمبولک نام ہے اس کے امثال 3:18 میں لکھا ہوا ہے کہ زندگی کا درخت حکمت، خدا کی حکمت ہے۔ پھر یہ امثال 11:30 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ انسان کی صداقت اور راست بازی ہے۔ اور پھر امثال کی کتاب 13:12 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اس کے بعد امثال 15:4 میں لکھا ہوا ہے، یہ تیری اپنی زبان ہے جس سے خدا تجھے زندگی بخشے گا۔ جو غالب آئے، جو فاتح رہے، جو وکٹر رہے، ان باتوں کو سیریس لے گا جو میں نے بولی ہیں، میں نے بتائی ہیں۔ اگر وہ غالب آئے، وہ والی دلہن داخل ہوئے گی۔ سارے آنے نہیں انجے تیسی سارے ہی آنے ہیں کہ کارلا نہیں لاڑی ہے تیاریاں، تے لاڑی نے پاہمیں کدی کلام بھی نہ پڑھیا ہوئے، لاڑی سگٹا پی کے بھی لاڑی ہے، لاڑی گسے دے نال بھی لاڑی ہے، کئیاں 3 4 لاڑے تے لاڑیاں بنائے نے، وہ سارے گائی ترے جاندے نے کہ اسی اڈ جانا ہے۔ اڈ نہیں جانا، تو تھلے آنا ہے، تو تھلے ہی رہنا ہے، خواباں چ اڈنا نہیں۔ کلام سنیں۔ نکولیٹین جیسے خطرناک استادوں کو آپ جانتے ہیں جو گرجے میں پورنوگرافکس، حرام کاری، گندگی کو رجوع کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، انہوں نے اپنے موبائلوں سے رکھے، کوئی حرج نہیں، کہندے نے انٹرٹینمنٹ ہے۔ چنگے بھلے پادری کہندے نے انٹرٹینمنٹ، انٹرٹین سمجھتے، دل خوش ہو جاتا جی میں کسی بھی شے نو ویکھ کے دل نہیں خوش ہو جاتا، انہاں دا گندگی نو ویکھ کے۔ او تو گرجے نو آندے نے کوئی خیر یار کی ہو انج ہی ہوندا، کچھ نہیں ہو گیا، کی ہویا جی میری بڈھی نہ دی میری بیگم نہ نہیں بن دی تو طلاق لے، خیر ہے انج ہی ہوندا۔ یہ نکولیٹین ہے، یہ نکولیٹین دا بندہ بیٹھا وچ، یہ پادری، یہ بشپ ہے، کوئی بھی ہے۔ یسوع نے کہا کوئی گل نہیں، تو ڈر گیا ہو تو تے ہٹ جہاں پیچھے، یہ دے دیوے میں بجھاواں گا، یہ جدو میں آواں گا نا، پہلے ہی بجھے نے تیرے رہ خے میں خود بجھا داں گا، کیونکہ آمد تے میری ہونی ہے نا۔ یہ تے پکی نشانی ہے کہ یسوع نے آنا ہے، واپس انہیں آنا ہے، ہون روحانی طور نہ گرجیاں چ موجود ہے۔ اگر کوئی یہ نہ کرے گا تو میں آ کر اس کے چراغ دانوں کو وہاں سے ہٹا دوں گا۔ تھنک اباؤٹ، خیال کرو۔ آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں۔